اللہ انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے؟ قرآن مجید کس طرح کے اختلافات کی مذمت کرتا ہے اور انسان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی دل سے تلاوت کریں تاکہ وہ آپ کے دل کو بدل دے۔ قرآن کی روز تلاوت کریں تاکہ قیامت میں آپ کا وکیل بنے، آپ کا گواہ بنے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ابتدا میں لوگ ایک ہی گروہ تھے اور ان کے درمیان کسی قسم کا اختلاف اور جھگڑا نہیں تھا۔ پھر ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور ڈرائیں، اور ان پر آسمانی کتابیں بھیجیں جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتی تھیں، تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ ان کا فیصلہ کریں۔ ان لوگوں میں سے کچھ افراد نے آپس میں حسد، حق کے راستے سے انحراف اور ظلم کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا کہ جو کتاب حاصل کر چکے تھے اور ان کے پاس واضح نشانیاں پہنچ چکی تھیں، خداوند نے ایمانداروں کو اس حقیقت کی ہدایت کی جس کے بارے میں لوگوں کو اختلاف تھا، لیکن بے ایمان لوگ اسی طرح گمراہی اور اختلاف میں پڑے رہے، اور خداوند جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اس آیت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائے دنیا میں لوگ فراخ اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افراد کی کثرت اور طریقہ ہائے کار کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان میں اختلافات اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ بعض روایات میں اس دور کو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ قرار دیا گیا ہے کہ اس میں لوگ سادہ اور محدود قسم کی زندگی بسر کیا کرتے تھے اور ہر طرح کی خرابیوں اور برائیوں سے بے خبر تھے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209۔ لیکن پھر کچھ لوگ زیادہ منافع کی لالچ اور دوسروں کی خدمت لینے کے جذبے کے تحت جسے چاہتے اپنی خدمت کرنے کے لیے پکڑ لیتے اور اس کی کمائی سے فائدہ اٹھاتے۔ یہیں سے معاشرے میں طبقاتی امتیازات پیدا ہوئے۔ اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے لیے ایک مضبوط، محکم اور منصفانہ قانون کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں، لیکن کچھ لوگوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کے تحت جان بوجھ کر انبیاء کے فریضے انذار و تبشیر، ڈرانے اور خوشخبری دینے کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اس طرح وہ ایک اور اختلاف کا سبب بن گئے۔ لیکن جو لوگ ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد اور لیاقت رکھتے تھے، خداوند نے اپنے لطف و کرم سے ان کی رہنمائی کی اور انہیں ہدایت سے نوازا۔ لیکن جو لوگ دھونس اور دھاندلی اور حسد یا ظلم کے بلبوتے پر مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، خدا نے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا تاکہ کل
وہ اپنے کیے کی سزا پائیں۔ تفسیر جوامع الجامع میں ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ یعنی علی دین واحد، سب لوگ ایک ہی فطرت خدا شناسی پر تھے۔ قرآن مجید ایسے اختلافات کی مذمت کرتا ہے جو ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر کیے جائیں، اور انسان انبیاء کے فیصلے اور قوانین الہی کی پابندی کرنے سے گریز کریں، ورنہ ایسے اختلافات میں کوئی حرج نہیں ہے جن سے انسان عدل پر مبنی فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ترازو کے دو مختلف پلڑے ہوتے ہیں جو اپنی متضاد اور مخالف چال کے ضمن میں عدل و انصاف تک لے جاتے ہیں۔ ترجمہ تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، انسانی قوانین اور بشری تمدن اختلافات کو دور کرنے پر قادر نہیں ہیں، کیونکہ ہر گروہ یا ہر فرد اپنے ذاتی مفاد کا تحفظ چاہتا ہے، لہٰذا وہ اسی قسم کا قانون بنائے گا جو اس کے مفاد کا تحفظ کرے۔ اس سے لوگوں کے مفادات پر یقیناً زد پڑے گی اور معاشرہ لاقانونیت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے بنی نوع انسان کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو حل کرنے کے لیے وحی اور انبیاء کے ذریعے قانون سازی کی ضرورت ہوگی، ایسا قانون جو ہر طرح کی تحریف اور غلطی سے پاک صاف اور معصوم انسانوں کے ذریعے بے نیاز بادشاہ خالق کائنات کی طرف سے آیا ہو۔ نمبر 2، اختلاف کا بہترین حل قیامت کے بارے میں ایمان کی پختگی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اختلافات کو روکنے کے لیے جنت کی خوشخبری اور ان کا علاج کرنے کے لیے جہنم سے ڈرانے کا ذریعہ استعمال کرتے تھے۔ مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس۔ نمبر 3، تمام انبیاء کے اہداف کے خد و خال ایک ہی جیسے ہیں۔ نمبر 4، تمام انبیاء کے فیصلے آسمانی قوانین کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 5، انبیاء کے فرائض میں سے ایک اتحاد قائم کرنا اور تفرقے کی جڑیں کاٹنا اور اس کا قلاقمہ کرنا ہے۔ نمبر 6، تمام انبیاء کے فیصلے ایک ہی بنیاد پر اور ایک ہی جیسے ہیں۔ فرمایا گیا ہے لیحکما، یوں نہیں فرمایا گیا لیحکموا۔ نمبر 7، بدترین قسم کے اختلافات وہ ہیں جو جان بوجھ کر کیے جائیں، جو حسد اور ظلم کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 8، مومنین کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن خدائی ولایت اور راہبری کے سائے میں ان کو ہدایت دی جاتی ہے۔ نمبر 9، ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 10، اگرچہ سب لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی انسان کے اختیار کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 11، یہ صراط مستقیم ہے جو اختلافات کو ختم کرتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ انبیاء کو خوشخبری دینے، ڈرانے کے لیے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان اختلافات دور کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور قرآن کریم ایسے اختلافات کی مذمت کرتا ہے جو ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر کیا جائے، اور انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو وحی اور انبیاء کے ذریعے قانون سازی سے دور کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔